کہتے جی کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا جائز میرے بھائی جائز ہے، 100 دفعہ یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ جب فرض نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سمجھے نہیں کہ عورت کو اپنے گھر سے صرف جنازے کے لیے جنازے گاہ میں آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن حرم میں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو لوگ نماز پڑھیں گے، وہ بیٹھی رہے گی، بالکل پڑھ سکتی ہے، ہر مقام پہ پڑھ سکتی ہے۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ جس کے لیے بھی طواف چاہو کر سکتے ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، لیکن اکثر جمہور یہی کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، اگر معذور ہے پھر کر سکتے ہو۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ میرے شاگرد نہیں ہیں، کسی نے آپ کو غلط کہا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ پرانی بات ہے، میرے پاس تشریف لائے تھے کہ میں صحیح طریقے سے حدیث مبارک کی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے گرامر نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھا ہے، اور میں نے فن قرات نہیں پڑھا ہے۔ تو میں نے ایک قاری تھے، ان کے ذمہ لگایا کہ اس کے قرآن کی تصحیح کرائیں، اور اسی طرح ایک عالم استاذ ہیں ڈاکٹر سعید عنایت اللہ، ان سے میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو ذرا قواعد اور نحو کی کوئی کتاب ایک پڑھا دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے، پڑھا لکھا بھی تو ہے نا، ایک کتاب پڑھنے سے بھی سمجھ جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، اتنی بات تو ہے، میرے شاگرد نہیں ہیں۔ میری رقم 800 ریال گم ہو گئی ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ بہرحال اگر کسی کو ملے، اس دور میں امید تو نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں، اور ٹیلی فون نمبر بھی بیچارے نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک خاتون ہے جن پر جادو یا آسیب یا جنات کا سایہ ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس پہ سایہ ہے؟ آپ کی اس سے بنتی نہیں ہوگی نا، تو آپ سے جان چھڑانے کے لیے وہ کہتی ہے میرے پاس نہ آیا کرو، جن آ کے میری گردن توڑ ڈالے گا۔ کوئی جن شن نہیں ہوتا، سایہ ہو گیا، جن ہو گیا، فلاں ہو گیا، یا مرد اس کی خواہش ہی پوری نہ کر سکے، پھر بھی اکثر عورتوں میں جن آ جاتے ہیں۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو، سورۃ البقرہ پڑھ کے اگر ہے تو نکل جائے گا۔ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، 90% جھوٹ۔ پرانے دور کی بات ہے، ہم کچے کے علاقے میں ایک جلسہ تھا، وہاں جا رہے تھے۔ بہرحال وہاں جب گئے تو صاحب دعوت نے کہا کہ حضرت باقی سب لوگوں کا کھانے کو آپ کو ہم نے علیحدہ جگہ میں رکھا ہے کیونکہ ہمارے پیر آنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مکی صاحب کے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو آپ مہربانی کریں کو آدھا گھنٹہ صبر کر لیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جی 5-6 گھوڑیاں ہیں، کوئی آدمی آگے بھاگ رہے ہیں، کوئی ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور پیر صاحب چلے آ رہے ہیں۔ جب اس کو میں نے دیکھا تو میرا شاگرد تھا، بدبخت سید تو تھا، وہ میرا دوست بھی تھا اور شاگرد بھی تھا۔ اس کو جب میں نے دیکھا، وہ بھی مجھے آ کے بڑے دور سے ملا اور بڑا پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا پیر ہے، تم مجھے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو تو میں بھی تو اپنے پیر کے مرشد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، تم کون اعتراض کرنے والے؟ خیر بیٹھ گئے۔ جب کھانا وانا کھاتے رہتے میں نے کہا یار یہ تم کب سے پیر بن گئے؟ انہوں نے کہا جی سید تو ہم خاندانی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب پڑھائی کے بعد میں اس قابل تو تھا نہیں کہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھاؤں، میں نے کہا آسان حل یہی ہے کہ پیر بن گیا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا جناب میری پیری کا ڈنکا بج رہا ہے، جس عورت پہ جن ہو، سایہ ہو، بھوت ہو، میں 1 گھنٹے میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار یہ بات کیا ہے؟ سچی بات؟ انہوں نے کہا مکی صاحب پہلے 100% جھوٹ ہوتا ہے، عورت پہ کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس کو عشق کی ماری ہوئی ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھی میں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ آہستہ الگ پڑھوں گا، دروازہ بند ہوگا، اور دوسرا اگر کوئی رونے پیٹنے کی آواز آئے تو ڈرنا نہیں، میں اس جن کو مار رہا ہوں گا۔ پھر میں اس والوں سے کہہ دوں دیکھو بادشاہ میری پیری رکھو، تم اپنا کام بھی کرواؤ۔ ہم اس کا وعدہ پورا کروا دیتے ہیں، ہماری پیری پوری کرا دیتے ہیں، کوئی یہ مشکل نہیں۔ میرا بیٹا پتہ نہیں کیا ہے جی، میں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پتہ نہیں اس کا بیان سنتا رہا، اس کی بات میں آ گیا، ابھی 4 دن ہو گئے گھر سے غائب ہے۔ آپ کا بیٹا ملعون جو ہے اس نے پتہ نہیں دعویٰ کیا تھا جھوٹی نبوت کا۔ چلو ایسا آدمی غائب ہے تو اچھا ہوگا، جان چھوٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیوی کو یرکان ہے، ہائپرٹائٹس کی بیماری ہے، اب اس کا علاج ہے دنیا میں، اللہ کے بندے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کسی بڑی اچھی ہسپتال میں جائیں، 12 انجیکشن لگیں گے، ہمیشہ کے لیے یرکان ختم ہو جائے گا۔ میلاد منانا جو ہے یہ حضور پاک کے زمانے سے 600 سال بعد شروع ہوا ہے۔ مظفر نامی ایک بادشاہ تھا مصر میں، اس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ مال میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو، جادو سے نہیں، جادو ہے بالکل حق ہے جادو، لیکن علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی، علاج کیا ہے؟ معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں، الفلق اور الناس، یہ پڑھ کے دم کیا کرے تو انشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرے اوپر بھی جادو ہے، بہرحال بیٹی اگر آپ پر جادو ہے نا تو سورۃ البقرہ تیری فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو۔ اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو پھر بلا وجہ کا وہم نہ کریں۔ بہرحال اگر اس کی نمازیں رہ گئیں بیماری میں تو فدیہ ادا کرے، ہر نماز کے لیے صدقۃ الفطر کے برابر، یعنی 2 سیر گندم کے برابر۔ مسجد جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، حضور پاک نے خود کیا ہے بھائی، اللہ کے بندے۔ میں خود صاحب نصاب نہیں ہوں، یعنی میں غریب ہوں، اگر میں کسی دوسرے کا حج بدل کروں کر سکتے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ سے واپسی پہ بیمار تھا، طبیعت خراب تھی، مجبور تھا، پھر دم نہیں ہے، ایسے بہانہ ہے تو پھر دم ہے۔ ایک طلاق دی تھی تو 2014 میں، پھر رجوع کر دیا، پھر 2017 میں اکٹھی 2 طلاقیں دے دی تو اب 3 ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ طلاق کا معنی ایک دوسرے سے الگ ہو جانا۔ مسجد کے باہر یہ جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ لے کے بیچنا شروع کر دو۔ وہ بلدی والے صفائی کر کے وہاں پھینک دے، تمہیں کیا فکر ہے؟ حضرت حسن نے 120 یا 300 شادیاں کی، اللہ عالم، بہرحال اس نے شادیاں کافی کی، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی کی۔ وہ شادی کے بعد 2-4 دن میں طلاق دے دیتے۔ میرے خاندان کے آدمی جو ہیں وہ پاکستان میں کسی جیل میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اگر بے گناہ ہیں تو اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرمائے۔ تم گھر والے جو ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میں بیعت نہیں کرتا ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں کوئی کسی کا خلیفہ ہوں۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا جو ہے یہ تو حدیث میں ہے، حضور کا فرمان ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے آدمی دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے، اور سورۃ الکہف پڑھنے سے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور رہے گا سامنے، اور قبر میں بھی نور ہوگا۔
جلد پر اگر دانے ہیں زمزم لگائیں یا کسی سکن ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ میں نے عمرہ کیا، سو گیا، صبح اٹھ کے بال کٹواؤں گا، احرام کھول دوں گا، اگر اسی حالت میں احتلام ہو جائے کوئی بات نہیں، غسل کر لے، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، میری اللہ آپ کی مدد کرے، کہ آپ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں۔ ہر عمرے کے لیے احرام باندھنا، بالکل احرام کے بغیر عمرہ ہوتا ہی نہیں، یہ کیا بات ہے کہ لازمی ہے۔ اگر ہم نے ہوٹل سے احرام کی چادریں باندھ لی اور مسجد عائشہ جا کے غسل کیا، نفل پڑھے، طواف صفا مروہ کیا تو بالکل ٹھیک ہے، بہت ضروری نہیں ہے کہ وہاں غسل، یہاں سے آپ تیار ہو کے چلے جائیں۔ بہرحال نفل طواف جو ہے وہ افضل ہے عمرے سے۔ پتہ جی میں قرض لیا، میرا کام چھوڑ کے گیا، اس رقم کا واپس کوئی صورت نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگو اور کیا صورت ہے۔ میں نے صفا مروہ کے 14 چکر لگا لیے، ہو گئی، لیکن 7 چکر آپ کو سزا پڑ گئی۔ میرے پاس دم کی رقم نہیں ہے، جب اپنے ملک میں چلے جائیں وہاں سے پیسے بھیج کے مکے میں دم کرا دیں۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ عورت حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہے، ذکر بھی کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بغیر ضرورت تصویر لینا منع ہے۔ ہم لوگ عمرے کے لیے ایئرپورٹ آئے تو عصر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، احرام باندھا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے 2 نفل ادا کر لی، حالانکہ نہیں پڑھنے چاہیے تھے، پڑھ لی، اللہ معاف کرے۔ ہمارے چچا جو ہیں وہ کچھ دماغی طور پہ کمزور ہیں، بمبئی سے احرام باندھا، نیت بھی نہیں کی، طواف بھی نہیں کیا، تو جب اس نے نیت ہی نہیں کی تو احرام کیا ہوا؟ اب اس کو ساتھ جاؤ، دوبارہ نیت کراؤ، مسجد عائشہ سے عمرہ کراؤ اور دم بھی ادا کرو۔ نکاح پڑھانا مولوی کا کام ہے؟ بالکل نہیں، مولوی کو ٹھیکیدار ہے کہ ختم بھی وہی پڑھائے اور نکاح بھی وہی پڑھائے، کوئی پڑھا دے، جس کو خطبہ آتا ہو پڑھا دے۔ ہماری ایک رشتہ دار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے دماغ پہ چوٹ لگی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہماری ایک رشتہ دار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ سوئی ہوئی ڈر جاتی، وہ بھی سورۃ البقرہ پڑھیں۔ ہمارا ایک رشتہ دار جیل میں ہے، اللہ ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے بالکل عمرہ ہوتا ہے۔ میری بہن کے لیے اچھی رشتے کا عمل یہ ہے کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو، وہ خود بھی پڑھے، تم بھی پڑھو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، اگلے دن پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروائے گا۔ اگر 1 یا 2 چکر طواف کے کوئی ثواب نہیں ہوگا، 7 چکروں کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں۔ کہتا ہے جی کہ ایک شیعہ نے کہا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب میں ہے کہ جب احد کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے تو ان کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں۔ میں تو نہیں مانتا کہ یہ حوالہ ہو، کیونکہ ویسے بھی شیعہ جا کر کبھی سچ نہیں بولتا، یہ بھی اس نے جھوٹ گھڑا ہوگا، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ دوران نماز غیر ارادہ نیند آ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ میری خالہ عمرے کے لیے آئی ہے،
آپ پورے عمرہ روزہ رکھیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ روزے بھی رکھے بیچاری، اپنی مرضی سے رکھے، ورنہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھو۔ شیعہ سے اجرت دے کے اس کے بچوں کو پڑھانا جائز ہے، لیکن ان کو مسلمان بھی تو بناؤ نا، صرف پڑھاتے تو نہ رہو، آہستہ آہستہ اس کو دین بھی تو سمجھاؤ۔ میری نواسی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے اختتام پر 8واں اشارہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر پڑھو، عمل کرو، جو اللہ کا حکم ہے، جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے۔ میری بہن ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل مرگی کا بھی دنیا میں علاج آ گیا ہے، کسی اچھی ہسپتال میں جاؤ۔ کہتے جی آپ دو باتیں بتائیں، ایک تو آپ کی شادیاں کتنی ہیں، اور دوسرا آپ بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی آپ سے ڈرتی ہے؟ اب بتاؤ مجھے کہ یہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ بس جو مرضی ہے بیچارے۔ گزارش یہ حضرت کہ میری بیوی تو ایک ہے، اور وہ 10 سال سے بیچاری صاحب فراش ہے، اور وہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو میرے حقوق کیا ادا کرے گا، اور میں نے کیا اس سے ناراض ہونا ہے، یا اس نے مجھ پر کیا ناراض ہونا ہے؟ تو بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں خدمت کی، ہم اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر وہی مسلمان غیر اسلامی ملک میں نوکری کرتا ہو، یا ایسے مسافری کا زیادہ ٹائم گزارا ہو، تو یہ آدمی زنا کے ڈر کی وجہ سے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا، گناہ ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ ہاتھوں سے شہوت مٹاتے ہیں، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس بدبخت نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ ہاتھ کھانے کے لیے ہے، شہوت مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ بال کاٹے بغیر احرام کھول دیا، دم بھی پڑ گئی، لیکن بال تو کٹواؤ نا پہلے۔ جب تک بال نہیں کٹوائے گا دم تو پڑتی جائے گی جو غلطی کرے گا۔ یہ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، آدمی کو ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ ایک دفعہ حج کا موقع تھا، میں نے اس دن شاید کوئی عورتوں کے مسائل بیان کیے یا کیا کیا، تو کوئی سخت باتیں کہہ دی ہوں گی، کیونکہ کبھی نرمی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے۔ اصول ویسے دعوت کا اصول بھی یہی ہے کہ کبھی وعد ہوتا ہے کبھی وعید ہوتی ہے۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو میں بھی اتر کے یہ ایکسیلیٹر سے نیچے جا رہا تھا تاکہ نیچے جا کے نماز پڑھوں۔ میرے آگے 2 عورتیں جا رہی تھیں، وہ آپس میں کہنے لگی کہ مکی صاحب کو پتہ نہیں آج ہم عورتوں پہ کیا غصہ آیا تھا، اس کی بیوی شاید بیکار ہے، یہ میں اس کی بیوی ہوتی نا تو اس کا سارا غصہ ایک رات میں نکال دوں۔ اب میں بلوچ آدمی، مجھے بھی شرارت سوچی، میں نے پیچھے سے قریب جا کے کہا کہ جی میں تو حاضر ہوں اگر آپ بیوی بننا چاہتی ہیں تو۔ اب وہ بیچاری اتنی شرمندہ ہوئی کہ دونوں نے دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑی ہو گئی، میں لاہور پڑھتا ہوا چلا گیا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت نے عمرہ کیا لیکن بال صبح کو کٹائے، کوئی بات نہیں۔ میرے ماموں نے احرام کی حالت میں ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی تھی، 2 چکر لگائے، خیرات کرنے دم نہیں ہے۔ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھے گا تو مسافر قصر پڑھے گا۔ اوقات مکروہہ میں اگر طواف کریں 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ میں ہندوستان سے عمرے کے لیے آیا، عمرہ کر چکا ہوں، طائف کو ساتھی نہیں کر رہے، میں بھی اکیلا رہنے کے بجائے چلا گیا۔ جاتے وقت میں نے نیت میں ارادہ تھا، چونکہ مجھے پیروں میں سخت درد اور بخار ہے
بارہ آپ کو درد اور بخار نے طائف جانے اور سیر کرنے سے تو نہیں روکا، عمرے سے روکا ہے صرف۔ آپ دوبارہ عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی، طائف میقات ہے۔ حل کرتے ہوئے خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں۔ اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ نابالغ بچے یا بچی کا طواف نہیں ہوتا، بس وہ آپ ماں باپ کے ساتھ ہے وہی کافی ہے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر عورتیں گھونگھٹ میں ہیں اور کپڑا منہ کو لگتا ہے کوئی حرج نہیں، لگتا ہے، بے پردگی سے تو بہتر ہے نا۔ میں پتہ نہیں کیا ہے جی کہ لڑکی کے گھر والے، تو میں خود لڑکی کے گھر میں رشتے کی دعوت کے طور پہ جا سکتا ہوں، اپنے والدین سے کہیں وہ جا کے رشتہ مانگے، رشتے خود نہیں مانگے جاتے۔ میں نے یہی کہا ہے نا، خوشبو والے صابن سے اگر پورا غسل کرو آمدن، پھر دم پڑتی ہے کہ سارے بدن پہ خوشبو لگ گئی۔ دبئی سے جدہ آتے ہوئے نیند آ گئی، جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے سے 15 منٹ پہلے نیت کی دم ہو گیا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے غلطی کی، آپ دبئی سے ہی احرام باندھ لیتے۔ میرا بھائی ہسپتال میں نے عرض کیا تھا نا جی، بہاولپور میں ہے، میرے عزیز ہیں درانی صاحب پروفیسر ہیں، ان کی نگرانی میں وہ چل رہا ہے، وہ ہے تھیلیسیمیا سینٹر۔ جن بچوں کا خون پیدا نہیں ہوتا، کسی کو ہفتے میں، کسی کو 15 دن بعد، 10 دن بعد بلڈ لگانا پڑتا ہے، وہ اس کے لیے وہ سینٹر بنا ہے، تو الحمدللہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور ان 3 دنوں میں میرا اپنا جو گاؤں ہے وہاں بھی میں نے ایک خیراتی ڈسپنسری بنائی ہے، وہاں آئی کیمپ لگا ہے، اللہ کے شکر سے 600 مریض آئے ہیں، اس وقت تک تقریباً 250 مریضوں کا آپریشن ہو چکا ہے، فری میں، مفت۔ میں کشمیر سے ہوں کہ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، بالکل فکر نہ کریں، اللہ کے ہاتھ میں بیماری ہے، آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ مثلا عصر کے لیے آپ نے وضو کیا، اب مغرب تک نمازیں پڑھو، طواف کرو، ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، پھر مغرب کے لیے دوبارہ وضو کرو۔ بہرحال ٹھیک چیزوں کو سوچنا تو جائز ہے، بری چیزوں کا سوچنا حرام ہے۔ بہرحال زندہ کے لیے دعا کریں۔ آج کل جو بسنت مناتے ہیں، پتنگ بازی بالکل حرام ہے، کتنے لوگ مر گئے ہیں ڈور سے گردنیں کٹ گئی، یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ میرا بٹوا کھو گیا، شناختی کارڈ بھی کھو گیا، ایک بھائی بتایا کہ مجھے بٹوا ملا ہے، جس کو ملا ہے اللہ کرے وہ آپ کو دے دے۔ ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، جو خدا کی غدار ہے، وہ تیری کبھی وفادار نہیں بن سکتی۔ جو دسترخوان حرم میں لگائے جاتے ہیں کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ امیر آدمی ہو تو نہ کھاؤ، غریبوں کو کھانے دو۔ کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں درس نظامی کے ساتھ عصری علوم اب تو پڑھائے جاتے ہیں، باقاعدہ وفاق میں عصری علوم بھی رکھے گئے ہیں، انگریزی پڑھائی جاتی ہے، حساب پڑھایا جاتا ہے، جب تاریخ اور جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے۔ خوشبودار سل پہ جل نہ لگائیں۔ حدیث تو حدیث ہوتی ہے نا، سنت ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ اب حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کے آپ نے پیشاب فرمایا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑی، بال نہیں کاٹے، پہلے غسل کر دیا، کوئی حرج نہیں، بعد میں بال کاٹے ہیں تو کوئی دم نہیں۔
اگر عمرے میں واجب چھوٹ جائے دم پڑے گا، دم مکے میں ہی دینا ہوتا ہے۔ اگر عمرے کے طواف کے تو استلام بھی سب لائٹ سے تھوڑا پہلے کیا اور بھی تھوڑا سا آگے کیا نہیں، تو حجر اسود کے سامنے کرنا ہے، سب لائٹ ایک اشارہ ہے صرف۔ آپ حجر اسود کو دیکھیں، اس کے اوپر کعبۃ اللہ پر انہوں نے باقاعدہ کتبے لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں صحیح کھڑا ہوں۔ ساری زندگی حضور نے امامہ باندھا ہے، پگڑی باندھی ہے۔ جنازے میں دونوں سلام بھی ایک بھی جائز ہے۔ حضرت عمر کی بیوی کا کیا نام ہے اللہ عالم؟ ایک بیوی تو ان کی ام کلثوم تھی جو حضرت علی کی بیٹی تھی۔ آپ نے کئی شادیاں کی ہیں نا۔ نکاح کا خطبہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں نکاح کی ترغیب ہے۔ کہتے جی کہ دعوت کا کام فرض ہے، ہم دعوت ہی دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کیا کریں؟ تم تو چند دن کے لیے دعوت دو گے نا، ہم تو روز دے رہے ہیں الحمدللہ۔ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھیں، نہ حتیم میں نہ باہر۔ میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد نہیں ہوں۔ ایک 100 فٹ پانی سے لگا 900 فٹ لائن، پتہ نہیں مجھے، زمین کی تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، عشر کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عشر ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا لائن لگا۔ قرآن کے 30 پارے جو ہے تو بعد میں بنایا گیا، ورنہ تو منازل تھی۔ اگر 8واں اشارہ بھول گیا حجر اسود کا تب بھی کوئی بات نہیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مرکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مدرسے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین۔ بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔